سال لگانا ہے مالی مجھے ملے، اور میں نے کسی تبلیغ والے نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں نے کہا تو سال کے لیے کیسے آ گئے؟ میں نے کہا تمہارے بیان سن کے. میں نے کہا میرے بیان تو اردو میں ہوتے ہیں. کہا آپ کا مالی لینگویج میں سب ٹائٹل ہو رہا ہے، تو وہ پڑھ پڑھ کے میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں 1 سال کے لیے. کتنی آپ جرمنی میں آپ ساتھ تھے؟ تو ہیمبرگ میں ایک پولش ملا تھا جی، مجھے اس کے دوست نے بتایا کہ یہ پولینڈ کا ہے، آپ کے بیان سن کے مسلمان ہوئے. میرا بیان کیسے؟ تو پولینڈ کا ہے. تو آپ کے پولش میں بھی سب ٹائٹل چل رہے ہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں یا کوئی میرا کمال؟ اس مالک کا نظام ہے بیٹا. اللہ مجھے عجب تکبر سے بچا. یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو پیش کریں گے تو دنیا کھنچ کے آئے گی کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، حسن انسان کو کھینچتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں، اس کے بعد میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں، اور ان کی زندگی سے بڑھ کر کوئی حسین زندگی نہیں. اللہ نے مجھے ان 3 مضامین کے گرد گھما دیا. تو کہاں کہاں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں. دعا کرو اللہ بیٹا ہم سب کو اسی نعمت پہ باقی رکھے، آمین. میں تکبر سے بچائے. بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. بدترین انسان ہے جو دین کو بیچ کے دنیا حاصل کرے. تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں. تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل اور 3 وتر. کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی تھی، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی. آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی. تو آپ لمبی رکعت پڑھتے تھے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے. پھر آپ تحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے. فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ایک اور پاؤں ایسے کر کے جیسے ہم لیٹتے جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی. اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے. تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے. تو یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا. تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں. جذبات سے کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے. ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں. میرے نبی نے سب کو قریب کی، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا. تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں کہہ دیتا ہوں. اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس کی ہمت دے. لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی. یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصف او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لك في النهار سبحا طویلا
میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے۔ دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، تو کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکہ میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے، اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمے ہر حال میں تیرنا ہے جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے۔ وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اب اسے تیرنا ہے۔ اگر وہ رکنا چاہے گا، پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنی اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، 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 میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کی خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں، یہ نہیں۔ فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ یہ آیت آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنی نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں تن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے اور میں ایمان نہیں لاؤں۔ محکم بن طفیل نے مسلمہ کذاب سے کہا، یہ مسلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیہ مسلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمے بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں ہی فرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو، 1.25 لاکھ انبیاء پس یہ 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف اور انہیں مشقت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ ایسے زلزلے آئے، ایسی مشقتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نہ، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر، اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15، لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی،
آپ کی مستقل رات کی بندگی یا رات، کبھی اس سے بھی کھا کبھی اس سے بھی کھا، سوتے بھی ہیں جاگتے بھی۔ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ۔ تابعین میں صحابہ میں بکثرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، اڑھن ہے، درد، بے قراری ہے، اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے۔ یہ انبیاء کی امتیازی چیز۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا۔ یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ساری کائنات پہ افضل ترین، ایک نبوت خود ایک اونچا بنانے والی چیز ہے۔ پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے، کہ وہ بیٹھتے نہیں لوگوں کے پیچھے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا، اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا۔ اس لیے شکر کرو اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے لیا۔ اب محمدی بن کے دکھاؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرا رب اپنے نبی کی حمد، ہم بھی گاتا پڑھتے ہیں، میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے۔ والضحا، مجھے قسم ہے روشن دن کی، والضحا مجھے قسم ہے تیرے علم کی، والضحا مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی۔ یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھو، جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں۔ فاصبر فإنک بأعیننا، میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میری نظریں آپ کا طواف کر رہے ہیں، میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ انک بأعیننا، میری نظر تو اس سے ہٹتی نہیں، میری نظریں تو اس پر ٹکی ہوئی ہیں، میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تو حبیب ہے۔ آپ عرش پہ گئے، اللہ سے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، یا اللہ، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں سخر کیے، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے۔ اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، اتار دیے گئے، موسیٰ آئے اتر گئے، عیسیٰ آئے اتر گئے، نوح آئے پھٹی اتر گئی، داود آئے تختی اتر گئی، سلیمان آئے تختی اتر گئی، لوط آئے تختی اتر گئی، یحییٰ آئے تختی اتر گئی، شعیہ آئے تختی اتر گئی، ہارون آئے تختی اتر گئی، ہود آئے تختی اتر گئی، صالح آئے تختی اتر گئی، شعیب آئے تختی اتر گئی، اسماعیل آئے تختی اتر گئی، اسحاق آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، آتے گئے تختیاں اتروا کے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو اللہ نے کہا بس اب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہے۔ ہاں، اگر اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو، اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو۔ اپنے ظاہر کو بھی بناؤ اپنے نبی جیسا، اپنے باطن کو بناؤ اپنے نبی جیسا۔ میرا نبی کا دل سب سے صاف، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو، حرص و ہوس کے جذبوں سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، دھوکے سے پاک کرو، فراڈ سے پاک کرو، بے ایمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو۔ اپنے نبی کے
قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ آج آیا میرا بندہ، تو نے مجھے پٹھان بن کے نہیں دکھایا، پنجابی بن کے نہیں دکھایا، بلوچی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا، اور تو نے مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے محمدی بن کے دکھایا، اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے، حبیب۔ اما انا فحبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو مردے زندہ کر کے دیے، اور اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، تو اوپر سے آپ آ گئے کہ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا۔ بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ، واما عیسیٰ فکلیم اللہ، واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، ٹھک جائے، اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک سنا، ایک سنا، ایک پسند کیا، اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ہمیں ان امتی بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آئے ہائے ہائے، کیسے میرا رب اپنے حبیب کو بیان کرتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد راى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، آدم مجھے راضی کر، نوح مجھے راضی کر، عیسیٰ مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ مجھے راضی کرو، عیسیٰ مجھے راضی کرو، داؤد مجھے راضی کرو، یحییٰ زکریا مجھے راضی کرو، سلیمان داؤد مجھے راضی کرو، یوشع مجھے راضی کرو، داؤد صالح مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں، اب تجھے راضی کروں گا۔ فترضیٰ، یہاں پھر فا نے کرشمہ دکھا ہے، فا، یہاں فا بہت عجیب معنی دے رہی ہے۔ فترضیٰ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو، نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پنا چھوڑو، پنجابی پنا چھوڑو، بلوچی پنا چھوڑو، سندھی پنا چھوڑو، عربیت چھوڑو، عجمیت چھوڑو، محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد إني لا أعلم واللبيب الخبير أن الحياة وإن حرص غرور ورأيك كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يسير۔ موت آنی ہے، عش ما شئت یا حبیبی فإنك میت۔ میرے نبی میں آپ کے لیے پابندی نہیں لگاتا 12 ربیع الاول کی، 11 ہجری کی پابندی نہیں لگا تھا، آپ کو آزادی ہے، جب تک زندہ رہنا زندہ رہو، لیکن فإنك میت، خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے، صرف تیرا رب موت سے پاک ہے، آپ نے مرنا ضرور ہے۔ پھر آپ کی بات صحیح ہے، میں دنیا کو شان و شوکت دکھاؤں گا میں آپ کی، آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پر ہوں گا،
میری امت میرے ساتھ ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر، انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے، کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے، کاش ہم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، انا قائدهم اذا وفدوا، جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا، انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ چپ ہو جائیں گے، لا تسمعوا الا همسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، وہ دن وما ادراک ما القارعہ، وہ دن وما ادراک ما الحق، الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اس دن اللہ کا نبی اپنی شان دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا،